بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 256 سے شروع کریں گے۔ یہاں پر وہ معراج سے شروع ہوا ہے۔ رسول اکرم کی معراج کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دے رکھی تھی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مختصر سے جملے میں صرف اتنا ہی بتلایا گیا کہ مسجد حرام سے دور کی مسجد کا سفر ایک ہی رات میں کروایا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کچھ نشانیاں اپنے نبی کو بتلا دے، تاکہ یہاں یہ طے ہے کہ یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور پھر سفر کے دوسرے مقامات کا ذکر یوں ہوتا ہے کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اسے پہنچانی تھی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرے پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندھائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان آیات کے الفاظ افق اعلیٰ، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا ایسے ہیں کہ جن کی تشریح قرآن کی دوسری آیات میں نہیں ملتی۔ رسول اکرم نے یقیناً ان الفاظ کی توضیح کی ہوگی۔ چونکہ میں نے اس مضمون میں قرآن ہی کو بنیاد بنایا ہے، اس لیے دوسرے کسی حوالے کو لیے بغیر ان الفاظ کو جوں کا توں استعمال کیا ہے۔ ان نشانیوں کا تذکرہ قرآن رسول اکرم نے مومنوں سے کیا ہوگا تو یقیناً اس پر چند لوگوں نے شک و شبہ کا اظہار کیا ہوگا اور جھگڑا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ازواج نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ قوم کو حکم ہوتا ہے کہ نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں جو نیک ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت رسول کی ازواج بھی دنیا کی زینت و آسائش کی چیزوں کی خواہاں تھی، لیکن پھر ان کے مقام کی اہمیت کو بھی واضح فرماتا ہے کہ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو،
کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور اس کے ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی فحش کام کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے۔ ہم نے ان کے لیے رزق کریم رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہ یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور اس کی حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف و خبیر ہے۔ نبی کی بیویوں کو مثال بنا کر دوسری مومن عورتوں کے پردے کے احکامات بیان کرنے کے لیے جو آیت آئی ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی جامعیت پر ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ رسول اکرم کی کسی رازداری کی بات کے پس منظر میں ازواج رسول سے رسول اکرم کے تعلقات کے سلسلے میں چند آیات میں اشارہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوریت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی یا کن ازواج سے اس قسم کی بات ہوئی تھی۔ اللہ کو اگر یہ بات ظاہر کرنا ہوتی کہ وہ راز کیا تھا تو بات کھل کر بیان کر دی جاتی، لیکن یہاں تو اس کے حوالے سے ازواج رسول اور رسول اکرم دونوں کی بشری کیفیت کے اظہار کا علاوہ رسول اکرم کی سیرت کے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ فرماتا ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے ہی اس کو راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس کو کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس بیوی نے پوچھا کہ اس خبر کی آپ کو کس نے اطلاع دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور وہ خوب باخبر ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت دیکھیے کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم گٹھ چھوڑ کر لی تو جان لو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح مومنین اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ وہ نبی جو سارے مومنین کی خوشنودی اور بہبودی کا خواہاں تھا، جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بتایا جا چکا ہے۔ اس طرح اپنی بیویوں کو خوش رکھنا بھی رسول کی فطرت تھی۔ اس سلسلے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ لگتا ہے کہ کوئی قسم کی اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر رسول اکرم نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ چنانچہ آگے فرماتا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے
نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اس پس منظر کا ان آیات میں تذکرہ آتا ہے کہ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اس سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہو، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ ان ازواج کے لیے اتنی ساری تاکیدی باتوں کے باوجود مومنوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ بے شک نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے اپنے نفس پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کی مائیں ہیں۔ رسول اکرم اور مومنین، ایک مومن کے ایمان سے رسول اکرم کا جو گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں کئی مقامات پر بیان آتا ہے۔ فرماتا ہے کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس میں انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ صادقین ہیں۔ اسی لیے اے ایمان والے لوگو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ اور اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ حقیقی مومنوں کے لیے ایک اور پہچان یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ مومنوں کو مزید ہدایت دی جاتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور اے ایمان والو،
اللہ سے تقوی رکھو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا۔ اس لیے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ مومنوں کے حقیقی ولی کی وضاحت بھی قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے ولی تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ نکلوا کر تم انہیں پاک کرو اور انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے حق میں وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مومنوں کے اموال میں سے جس طرح زکوٰۃ اور صدقے نکلوانے کے لیے رسول کو تاکید ہوئی، اس طرح خمس سے رسول کے تعلق کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ایک مقام پر رسول اور مومنین پر اللہ اپنی مہربانیوں کا ذکر یوں فرماتا ہے کہ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہاری اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اس لیے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرنے کے سلسلے میں ایک جنگ کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اے نبی، یاد کرو جب اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہار جاتے۔ ایک اور مقام پر خواب ہی کے ذریعے سکینت نازل فرمانے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو حق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی۔ رسول اکرم کے ساتھیوں نے پوری طرح رسول کی اتباع کی اور مختلف جنگوں میں رسول اکرم کا ساتھ دیتے رہے، لیکن کبھی واقعہ یوں بھی بنا کہ جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، یاد کرو کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور اللہ کا رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا کہ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم ملول نہ ہو،
اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یا اور یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کہو کہ اگر تم اللہ اپنے گھروں میں ہوتے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود ہی اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑتے۔ پھر یہ کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک کام کرنے والے تھے اور متقی ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو مل جائیں۔ رسول اکرم اور منافقین کے بارے میں بھی بڑی وضاحت سے بیان قرآن میں آیا ہے کہ اس سے ان کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے اور رسول کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ رہا، اور اللہ کے رسول نے ان کا کیسے مقابلہ فرمایا۔ منافقین کی پہچان سب سے پہلے یوں کروائی گئی کہ جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم یقیناً اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود اگتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ سے تقوی رکھو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اس بات کی پیروی کرو جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ آگے کی آیت میں دیکھیے کہ منافقین کی ذہنیت کا ذکر ان مثالوں سے ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب فریب تھا، اور جب ان میں سے کسی گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، اور جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے۔ آگے فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر تم موت اور قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لینے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا۔ ان سے کہو کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ اللہ تم لوگوں سے ان کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، اور جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح سے دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔
مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر تاکید فرماتا ہے کہ ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر۔ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ منافقین کی پہچان کی ایک اور مثال یوں آتی ہے کہ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہ کرے گا، اور ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لو گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اب وہ آ کر تم سے ضرور کہیں گے کہ اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کہ ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور ان سے کہو کہ اچھا یہ بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بڑا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ ایک اور کمزوری دیکھیے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی سچے ہو۔ منافقین سے اللہ کی ناپسندیدگی کی انتہا یہ ہے کہ تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے۔ اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لگتا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر منافقین نے رسول کے اصرار کے باوجود جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا۔ انہی واقعات کی طرف یوں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر فائدہ سہل الوصول ہوتا اور سلفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ چونکہ وہ لوگ رسول کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہی نہ ہوتے تھے تو رسول نے انہیں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس پر فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ مزید مذمت دیکھیے کہ مدینے کے رہنے والوں اور اطراف کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔
اور جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ چنانچہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کر لو، اور بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں، ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں ملے گی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ نبی کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر اور تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بہکا کر دوسرے راستے سے لے جانا چاہتا تھا۔ ان باتوں سے ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ پھر نبی سے خطاب ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ تم اپنے مال راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائے اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت دے گا۔ اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ یہ اگر مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کرنے کی فکر کریں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی مذاق اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ تو اب ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس چیز کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اب رسول اکرم اور مشرکین کا ذکر ہوتا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ کے احکامات بہت واضح اور سخت ہیں۔ مشرکین کو رسول اکرم نے جس حد تک ہدایت دینی تھی دی، لیکن جب وہ بالکل ہی اڑے رہے تو پھر اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، اور یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ حد یہ کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اکرم کو ہدایت دی گئی کہ کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین میں شک کرتے ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی تم کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، تمہاری موت ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، یہ زور پر غور فرمائیے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہوگی، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے ہے، اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ بار بار اس قسم کی ہدایت ہوتی ہے تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شکل میں رہ جس کی عبادت یہ کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح ان کی عبادت کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اور اب اگر اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی ہے نہ مددگار، اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ خود رسول اکرم کو بھی تاکید ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور جس برے انجام کی دھمکی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ تو ہمارے جیتے جی دکھلا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہ بات بھی تھی کہ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی
دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ ان سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ ان سے کہو کہ پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ سرداران قوم جو مشرکین مکہ میں تھے، ان کی طرف بھی اشارہ کر کے قرآن فرماتا ہے کہ سرداران قوم کہنے لگے کہ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ اس پر رسول سے کہا گیا کہ صبر کرو، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں پھر ایک مقام پر آتا ہے کہ کہو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اور وہی تو رب العالمین ہے۔ اور یہ حکم سناتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رسول اکرم اور جن، حضرت سلیمان کے ذکر میں آئندہ صفحات میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو جنوں پر قابو تھا اور آپ ان سے کئی قسم کے کام لیا کرتے تھے، لیکن جنوں پر رسول اکرم کی زبانی قرآن کریم کی تعلیم کا جو اثر ہوا اس کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ لگتا ہے کہ رسول اکرم قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس موقع پر ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ رسول اکرم خاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلتا آیا ہے۔ کئی انبیاء ایسے بھی گزرے جن کا کوئی تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ چند انبیاء کے حالات قرآن کا حصہ بن گئے۔ رسول اکرم کے لیے دیگر کئی اعزازات کے علاوہ ایک اہم مقام یہ ہے کہ آپ پر رسالت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب اس خاتم النبیین پر اتری ہوئی کتاب ہی قیامت تک دین اسلام کی تعلیم اور ہدایت کی مشعل بنی رہے گی۔ 268 تک پہنچ گیا ہوں میں۔ انشاءاللہ کل جو ہے تو حضرت یوسف کا ذکر ہوگا۔